آپ جانتے ہیں کہ 30 تاریخ ہے اور آج کے دن جو ہے وہ پٹرول کی یعنی کہ مہینے کے آخری دن جو ہے وہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا جو ہے وہ تعین کیا جاتا ہے. میڈیا اس وقت یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب ڈیزل میں 15 روپے اور پٹرول میں جو ہے وہ 11 روپے کا اضافہ ہونے جا رہا ہے. اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب اوگرا آج سمری جو ہے وزارت پیٹرولیم کو بھجوائے گی، جس کے بعد سمری وزارت خزانہ کو جائے گی اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وزیر اعظم کی مشاورت سے حتمی قیمتوں کا اعلان جو ہے وہ آج رات 12 بجے کریں گے. میں اس میں ایک ڈسکلیمر جو ہے وہ میں ساتھ شیئر کر دوں. عام طور پہ یہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جناب پہلے میڈیا کے اندر خبریں چلتی ہیں جناب بہت زیادہ قیمتیں بڑھنے لگی ہیں اور بعد میں اس کا ایک فیل گڈ فیکٹر جو ہے وہ نہیں، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نہیں اتنی نہیں بڑھیں گی اور جناب صرف 3 روپے 4 روپے جو ہے بڑھا دیا جائے. کبھی کبھار البتہ کبھی کبھار جو ہے وہ جتنا کہا جاتا ہے اتنا ہی بڑا جمپ بھی آتا ہے. تو اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب پرائم منسٹر نے منع کر دیا کہ یہ نہیں ہونا، یا نواز شریف صاحب بھی بیچ میں چھلانگ مار کے کہہ سکتے ہیں کہ جناب قیمتیں نہ بڑھائی جائیں. سو وی ڈونٹ نو. میں تو پچھلے کئی مہینوں سے اس چیز کو آبزرو کر رہا ہوں کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے حوالے سے اکثر اوقات مہینے کے آخری دن یا جب 14 تاریخ کو 15 تاریخ کو جب یہ خبریں آنا شروع ہوتی ہیں نا، اکثر اوقات وہ غلطی ہوتی ہیں. تو یہ ڈسکلیمر بھی جو ہے وہ کم از کم آپ ساتھ شامل کر لیجئے. اس کے علاوہ جناب پاکستان اسٹاک مارکیٹ جو ہے آج اس نے اپنی بلند ترین سطح کے اوپر جو ہے وہ اپنی کلوزنگ دی ہے اور 1,25,627 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ بند ہوا ہے، یعنی 1.25 لاکھ پوائنٹس کے جو ہنسا ہے اسے عبور کر کے مارکیٹ جو ہے وہ کلوز ہوئی ہے. بڑی تگڑی کلوزنگ جو ہے وہ دی گئی ہے. سو کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ مزید آپ اس میں مضبوطی بھی دیکھ سکتے ہیں. ایکسپریس نے جناب یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سگنل مل گیا ہے کہ جناب آپ اب کابینہ کے اندر شامل ہو جائیں اور کابینہ کی چند جو وزارتیں ہیں وہ شاید اب پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دی جائیں گی اور پیپلز پارٹی اسے ایکسیپٹ کرے گی. اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو معاملہ لٹکا ہوا تھا، سپریم کورٹ نے اب اس کے اوپر فیصلہ دے دیا ہے اور چونکہ یہ فیصلہ دے دیا ہے تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے وہ ابھی بھی چلے گا. ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے. تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی کو کہا گیا ہے کہ جی آئیو بھی تسی دروازہ کھولو تے اندر آئیو. لیکن شرجیل میمن صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں اب تک باضابطہ طور پہ کوئی دعوت نہیں دی گئی ہے اور اس لیے ابھی تک ہم نے کابینہ میں شامل ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. اگر کوئی دعوت دی گئی تو پھر ہم اپنی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس سے بات چیت کر کے پھر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ 2 صورتیں ہوں گی. اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ نے کیبنٹ میں شامل کیا تو یا تو آپ کو ان کے لیے اب نئی وزارتیں بنانی پڑیں گی کہ جناب یہ والی وزارت دے دو، یہ وہ والی وزارت دے دو، یا دوسرا پھر آپ کو اپنے بندوں کو جو ہے وہ سائڈ لائن کرنا پڑے گا کیونکہ آلریڈی کیبنٹ کا جو ہجوم ہے وہ کافی بڑا ہو چکا ہے. تو پیپلز پارٹی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ سب کچھ یہ کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی کے ذہن میں رکھیے گا کہ ایون پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ ان کے بہت سے تحفظات ہیں اور وہ پچھلے مہینے 2 مہینے سے بار بار یہ بات جو ہے وہ ریز کرتے آئے ہیں کہ پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ کی جو حکومت ہے وہ انہیں اس طرح سپیس نہیں دے رہی، جگہ نہیں دے رہی جس کا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. دوسری جانب جناب وہ جو پہلی وکٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جس کے بارے میں آپ سے شروع میں بات کر رہا تھا کہ وہ گر گئی ہے، تو وہ ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے چودھری عثمان علی، جن کا تعلق جو ہے وہ سائیوال سے ہے. این اے 142 سے ان کا تعلق ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے جناب ان کی ملاقات ہو چکی ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے. پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ سے ان کو جو ہے وہ غالباً مور کا نشان جو ہے وہ ان کے پاس تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ الیکشن جیتے تھے. اور اپنی الیکشن کیمپین کے حوالے سے شاید ان کی کوئی ویڈیو بھی ایک سامنے آئی ہوئی ہے جس میں وہ قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنی وفاداری کا جو ہے وہ حلف اٹھا رہے ہیں کہ جناب میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وفادار رہوں گا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، وقت بدل گیا اور چودھری عثمان صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں. تو 26ویں ترمیم کے موقع کے اوپر جو ہے وہ یہ بیسکلی چند ناموں کے حوالے سے بڑی چہمگوئیاں ہوئی تھی کہ جناب یہ لوگ جو ہیں وہ حکومتی سائٹس کے اوپر جا رہے ہیں. تو وہ جو 5 افراد اس وقت جن کے نام سرکولیٹ کیے تھے اس میں ظہور حسین قریشی، مبارک زیب، چودھری عثمان، اورنگزیب کھچی اور چودھری الیاس جو ہیں وہ شامل تھے. تو اس میں سے چودھری عثمان صاحب جو ہیں باقاعدہ طور پہ ان کا نظر آ گیا کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں، یا حکومت، آپ مسلم لیگ نون نہیں آپ کہہ رہے ہیں حکومت میں شامل ہو رہے ہیں، حکومت کے سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آج پارلیمنٹیرین ڈے بھی ہے. ویسے میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹیرین ڈے بھی ہے. تو ایسے موقع کے اوپر اب وہ وجہ کیا ہے، وہ ٹیکنیکلٹی کیا استعمال کر رہے ہیں. ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ جی سانو تو آزاد ڈکلیئر کرتا گیا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جب ہم آزاد ہیں تو ہم ہماری مرضی، ہم جہاں مرضی جائیں. لیکن اندازہ کیجئے کہ وہاں کے لوگوں کا، ان کے حلقے کے لوگوں کے کیا تاثرات ہوں گے کہ یار ہم نے تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ دیا تھا اور اندر جا کے آپ نے اپنی وفاداری بدل لی. مورلی ایتھیکلی تو یہ ہونا چاہیے کہ جناب آپ اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیں، جائیں جا کے بائی الیکشن جو ہے دوبارہ کنٹیسٹ کریں اور اس کے بعد لوگ اگر پھر بھی آپ کو اتنا پیار، اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر 100 دفعہ آپ آئیے، پھر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر آئیے، شیر کے نشان کے اوپر آئیے.
تو یہ ہے ہماری ڈیموکریسی کا حال کہ کوئی ایتھکس کا خیال نہیں, کسی چیز کا کوئی خیال نہیں, بس مفادات جو ہیں وہ آپ نے اپنے دیکھنے ہیں. تو میں صرف 1 منٹ کے لیے یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ان کی سیٹ کے اوپر جو دوسرے نمبر پہ محمد اشرف صاحب آئے تھے 96,126 ووٹ لے کے, یہ تقریباً کوئی 11,000 ووٹوں سے چودھری عثمان جو ہے نا اس حلقے میں جیتے تھے. تو 96,126 ووٹ لے کے محمد اشرف صاحب جو ہیں وہ کیا محسوس کر رہے ہوں گے, کیونکہ اگر یہ یہاں پہ آگے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ, اگر یہ شامل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ دینے کا بھی ہو سکتا ہے کہ وعدہ کیا ہو, تو اگلے الیکشن کے لیے بھی شاید یہ ٹکٹ جو ہے اپنا کنفرم کر چکے ہوں گے. خیر, دس از واٹ از ہیپننگ. اب یہی سارا کچھ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون بھی ایک زمانے میں فیس کر چکی ہے. مطلب ہسٹری جو ہے نا اس کو اسٹریٹ اسے ڈیفائن کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون بھی ایک زمانے میں اسی طرح ہی جو ہے وہ جناب یہ وکٹ بھی گر گئی تو وہ وکٹ بھی گر گئی. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی جو ہے یہی سلسلہ شروع ہوگا. اب یہ وائرس پھیلے گا کتنا قومی اسمبلی کے اندر اور کے پی اسمبلی کے اندر یا دیگر اسمبلیز کے اندر, یہ وائرس کتنا پھیلے گا, فارورڈ بلاکس کتنے بنیں گے, یہ بھی وقت طے کرے گا. لیکن یہ پہلا جو قطرہ ہے یا پہلی وکٹ جو ہے وہ اب گر گئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ جانتے ہوں کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس جو ایک زمانے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہوتے تھے, وہ پچھلے دنوں ابھی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جوائن کی ہے. لیکن ان کے جو بھائی ہیں سردار یاسر الیاس, انہوں نے جناب مسلم لیگ نون میں شمولیت جو ہے وہ اختیار کر لی. تو ایک بھائی پیپلز پارٹی میں چلا گیا ہے اور ایک بھائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں چلا گیا ہے. بائی دا وے, بھائیوں سے مجھے یاد آیا کہ محمد زبیر صاحب کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا چند ہفتے پہلے خبر آئی تھی کہ جناب محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو رہے ہیں. تو وہ لگ رہا ہے کہ معاملہ فی الحال تھم گیا ہے. محمد زبیر صاحب اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکل اسپیکٹرم کے اوپر جو ہے وہ فی الحال کوئی موو لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ مخصوص نشستوں کے اس فیصلے کے بعد بھی کیا وہ پاکستان تحریک انصاف میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے, لیکن فی الحال وہ معاملہ جو ہے وہ اب کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. ایون دو ہمارے بہت سے چینلوں نے یہ خبریں بریک کر دی تھی کہ جناب یہ سب کچھ ہو گیا ہے. جہاں پہ لوگوں کے شامل ہونے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ آپ کو ایک اور اپڈیٹ بھی جو ہے میں دینا چاہوں گا. اس میں دنیا نیوز سے کے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں سلمان غنی صاحب, کچھ ڈیٹیل انہوں نے شیئر کی ہے, کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ میرے پاس ہے. سلمان غنی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو شہباز شریف صاحب چودھری نثار صاحب کے گھر پہ گئے تھے, اور میں سلمان غنی صاحب کو جو ہے وہ میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک بڑا اوتھینٹک سورس میں کنسیڈر کرتا ہوں, کیونکہ سلمان غنی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے بھی بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. تو مطلب ان کے پاس اگر کوئی خبر آتی ہے تو ٹاپ سے ہی آتی ہے. انہوں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ جی چودھری نثار کی رہائش گاہ کے اوپر جو ان کی آمد ہوئی ہے پرائم منسٹر کی, یہ ملاقات سے پہلے جو ہے وہ شریف خاندان کے جو بڑے تھے وہ مری میں آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں, اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی اجازت کے ساتھ ہی جو ہے وہ وہاں پہ گئے ہیں. اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے, مریم نواز بھی موجود تھیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ چودھری نثار سے ملنے کے لیے گئے ہیں. تو یہ جو موو ہے یہ کوئی چھوٹی موو نہیں ہے, بڑی موو ہے. لیکن میرے پاس کم از کم جو میری اپنی چند سورسز سے بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جو بڑا بریک تھرو ہوگا نا وہ تب ہوگا جب چودھری نثار کی ملاقات نواز شریف صاحب سے ہوگی. اگر وہ ہو گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معاملات جو ہے نا وہ طے ہیں. دوسری بات, ایک اور اینگل جو اس میں کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ چودھری نثار کے جو صاحبزادے ہیں تیمور خان, وہ اپنی ایجوکیشن باہر سے حاصل کر کے جو ہے وہ واپس آ گئے ہیں, اور ان کے پولیٹیکل کریئر کا آغاز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اور چند جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو آغاز ہے پولیٹیکل اپنی کیمپیننگ کا وہ مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ کیا جائے. اب اس کے لیے ظاہری بات ہے چودھری نثار کو خود جو ہے وہ اپنی سپیس بنانی پڑے گی مسلم لیگ نون کے اندر, اور جو تمام رنجشیں تھیں ناراضگیاں تھیں اس کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے بعد ان کے بیٹے کے لیے جو ہے کوئی سپیس وہاں پہ بن سکے گی. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پنجاب کے اندر بھی ہے. وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے پرابلمس جو ہیں وہ آ رہی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمینس کے خلاف تحریک اعتماد کے نوٹس پہ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ میں جو ہے وہ جمع کروا دیے گئے ہیں, اور اپوزیشن چیئرمینس کے خلاف تحریک اعتماد کے نوٹس پر عمل درآمد آج سے شروع ہوگا. پہلے مرحلے میں جو ہے وہ 3 چیئرمینس کے خلاف جو ہے وہ تحریک اعتماد پیش کی جائے گی, اور اپوزیشن کے پاس اس وقت اوقاف, توانائی اور پرائز کنٹرول سمیت کل 13 اسٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرمین شپ جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. تو ان کے خلاف جو ہے وہ بیسکلی یہ لا کے ان کو چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے گا. شیخ وقاص اکرم نے آج اس کے اوپر پریس کانفرنس کی, اس خاص مدعے کے اوپر پنجاب اسپیسیفک انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں فرق نہیں پڑتا آپ 3 کیا 13 کیا, آپ ساری کی ساری بے شک وہ چیئرمین شپس لے لیں, لیکن ہم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف, مریم نواز کے خلاف جو ہے ہم اپنا احتجاج بند نہیں کریں گے, ہم اپنی آواز اسی طرح بلند کرتے رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ان کے 26 اراکین ہیں جن کی ممبرشپ سسپینڈ کی گئی ہے اس کو بھی انہوں نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایم پی ایس کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن کے ایم پی ایس کے ساتھ زیادتی ہے. ایک اور سوال یہاں پہ یہ بھی کیا گیا کہ جناب اگر ہلڑ بازی پہ یا لڑائی جھگڑے کے اوپر جو ہے وہ 26 افراد جو ہوتے تو وہ 26 افراد کسی اور سے تو ان کی مٹبھیڑ ہوئی ہوگی نا, حکومتی اراکین سے ہی ہوگی, تو یہ فیصلہ جو ہے صرف اپوزیشن کے ارکان کے خلاف کیوں ہے, حکومتی ارکان کے خلاف کیوں نہیں لیا گیا, یہ پوائنٹ بھی جو ہے وہ انہوں نے ریز کیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک بڑی انپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے,
انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ISI نہ صرف پاکستان کا اعلیٰ ترین خفیہ ادارہ ہے بلکہ یہ تعلیمی میدان میں بھی نمایاں خدمات انجام دے رہا ہے. پالیسی سازی اور سفارتکاری کے میدان میں بھی ISI کا کردار قابل ستائش ہے. بھارت کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے کیونکہ الزام تراشی اور جھوٹے پروپیگنڈے سے خطے میں امن قائم نہیں کیا جا سکتا. بھارت اپنی بات ہم پر مسلط نہیں کر سکتا. فلسطینیوں کے ساتھ انصاف کے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن نہیں ہو سکتا. پاکستان مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا حامی ہے. جہاں تک انٹرنیشنل معاملات کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ایک اور ڈیولپمنٹ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوئی ہے جہاں پہ عافیہ صدیقی کیس کے اندر جو ہے وہ حکومت نے اپنا موقف پیش کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکی عدالت میں جو ان کا کیس چل رہا ہے عافیہ صدیقی کا, حکومت اس کے اندر پارٹی نہیں بنے گی, حکومت اس کے اندر فریق جو ہے وہ نہیں بنے گی. باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ یہ جواب جمع کروایا گیا ہے اور اس میں سماعت کے موقع پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جو ہے وہ یہ جواب جمع کرایا. لیکن عدالت کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ حکومت جو ہے وہ صرف اپنی پوزیشن جو ہے وہ نہیں بتا سکتی, پوزیشن کی وجوہات بھی آپ کو بتانی پڑیں گی کہ آخر آپ نے یہ پوزیشن جو ہے وہ کیوں لی ہے کہ آپ عافیہ صدیقی کیس میں پاکستان جو ہے وہ ایک پارٹی نہیں بنے گا. اس کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے اس کے حوالے سے ایک خبر ہم نے کل شیئر کی تھی کہ جو 35 روپے ایک لائسنس فیس لگتی ہے بجلی کے بلوں کے اندر وہ حکومت نے اب ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو اس کے بعد میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ پی ٹی وی کے ملازمین کا کیا ہوگا. وہاں پہ مطلب ہزاروں کی تعداد میں ملازمین وہاں پہ کام کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے یہ جو فنڈ آتا تھا اسی کے ذریعے ان کی سیلریز وغیرہ اور پی ٹی وی کو پورا آپریٹ کیا جاتا تھا. تو عطاء اللہ تاڑر منسٹر فار انفارمیشن انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ود ریگارڈ ٹو پی ٹی وی فی آئی وانٹ ٹو اشور ویورز اینڈ امپلائیز آف پی ٹی وی دیٹ وی ہیو اے گریٹ لیگیسی ٹو پروٹیکٹ اینڈ اے گریٹ فیوچر اہیڈ آف اس انشاءاللہ. گاڈ ولنگ وی ول سیٹ نیو اسٹینڈرڈز اینڈ کنٹینیو ود آور ٹرانسفارمیشن پلان. یور رائٹس ول بی پروٹیکٹڈ. پاکستان زندہ باد. اچھا یہ پی ٹی وی کے بارے میں جو ہے وہ ایک بڑے مشہور اینکر ہیں, میں ابھی ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ باقاعدہ طور پہ میرے خیال میں ابھی انہوں نے کوئی پوزیشن نہیں لی ہے میری اطلاعات کے مطابق, لیکن اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. ان کے حوالے جو ہے یہ پی ٹی وی کی یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے ریفارمیشن ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے حوالے جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ وہ پی ٹی وی کو ری ویمپ کریں گے. اب ری ویمپنگ آپ بے شک کریں لیکن ظاہری بات ہے اس کے لیے فنڈز ہونا بہت ضروری ہیں. بغیر پیسے کے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا. کیا وہ یہ سب کچھ کر پائیں گے یا نہیں آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. اس سے پہلے وہ ایک چینل کو ہیڈ بھی کر چکے ہیں, آج کل اپنا ٹاک شو کرتے ہیں. اور دوسری بات مجھے ایک اور بات انکنفرمڈ, یہ بھی انکنفرمڈ ہے, ناٹ شیور اباؤٹ دس, کہ شاید وہ اس کی کوئی فیس بھی نہیں لے رہے. یہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. بڑا اچھا یہ جسچر ہے اگر وہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے اگر اس کا یہ پورا پروجیکٹ اگر سکسیسفل نہ ہوا تو ذمہ داری بھی پھر انہی کے سر پہ آئے گی. کیونکہ پی ٹی وی کو ماضی کے اندر بھی جو ہے بہت بڑے بڑے ناموں نے جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹر شاہد مسعود بھی ایک زمانے میں اس کو ہیڈ کر چکے ہیں, محمد مالک صاحب جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر چکے ہیں, اور بڑے نامی گرامی افراد جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کر چکے ہیں. لیکن پی ٹی وی کا ہم نے ڈاؤن فال ہی دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں میں, خاص طور پہ پرائیویٹ میڈیا کے آنے کے بعد جو ہے پی ٹی وی کی وہ بات نہیں رہی, نہ وہ ساکھ رہی, نہ وہ ویورشپ رہی. اب آج کے اس دور کے اندر مثال کے طور پہ اگر آپ ڈش آپ کے گھر پہ اگر کیبل لگی ہوئی ہے 70-80 چینل آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے. سو پی ٹی وی کو ایکچولی 70-80 چینلوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کا سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ گورنمنٹ انوالومنٹ اتنی زیادہ اگر ہوگی تو کس نے اس کو دیکھنا ہے. دوسرا جناب آپریشن گرے, یہ بھی میں نے آج سے چند دن پہلے آپ سے ایک خبر شیئر کی تھی. آپریشن گرے کے حوالے سے جناب نئی ڈیولپمنٹ ہے. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کی جانب سے آپریشن گرے کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا تھا. بیسکلی جو سکیمرز ہوتے ہیں ان کے خلاف جو ہے یہ آپریشن کیا گیا تھا. سائبر فراڈ, مالیاتی جرائم اور بین الاقوامی سطح پر منی لانڈرنگ میں ملوث نیٹ ورکس جو ہیں ان کے خلاف یہ کاروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں. حالیہ آپریشن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 93 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور 12 غیر قانونی کال سینٹرز کو جو ہے وہ سیل کیا جا چکا ہے. ان میں سے بیشتر کال سینٹرز بظاہر جائز کاروباری اداروں کی آڑ میں سائبر کرائم سرگرمیوں کا مرکز بنے ہوئے تھے. تازہ ترین کارروائی میں 6 غیر ملکی باشندے اور 3 پاکستانی سہولت کار گرفتار کیے گئے ہیں, جبکہ مزید 4 غیر قانونی کال سینٹرز کو جو ہے وہ سیل بھی کیا گیا ہے. اور جن کے یہ جو کال سینٹرز تھے کہاں پہ یہ لوگ بیسکلی کاروائیاں کر رہے تھے, یہ کر رہے تھے جناب نارتھ امریکہ میں, یورپ میں, ایشیا میں اور دیگر خطے اس میں شامل ہیں جہاں پہ یہ اس طرح کی جو ہے وہ غیر قانونی کاروائیاں وہاں پہ کر رہے تھے. کچھ خبریں جو ہے وہ پڑوسی ملک بھارت سے بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں, اور اس میں خبر یہ ہے کہ بھارتی ریاست تلنگانہ کی کیمیکل فیکٹری میں جناب آج ایک دھماکہ ہوا ہے. اچھا میں انڈیا کے اندر جب بھی کوئی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو میرے دماغ میں سب سے پہلے یہ چیز آتی ہے وہ تاڑی مہربانی پاکستان دینا پا دینا, کیونکہ وہاں پہ یہی ہے نا پہلگام کے واقعے کے بعد. بائی دا وے مطلب پہلگام کے واقعے کو آج کتنے ہو چکے ہیں جناب, تقریباً کوئی 2.25 ماہ ہو چکے ہیں. آج 30 جون ہے, 2.25 ماہ ہو چکے ہیں. 2.25 ماہ میں پہلگام کے وہ جو 4 دہشت گرد تھے وہ آج تک نہیں پکڑے گئے, جس کے بنیاد کے اوپر مودی نے پوری جنگ کر دی. ٹھیک ہے, یہ میں بار بار یاد دلاتا رہوں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کتنے بڑے فراڈ ہے گئے سارے.
تو وہ 4 بندے یہ آج تک ان کی پوری ریاست کی مشینری وہ آج تک انہیں نہیں پکڑ سکی ہے. یہ صورتحال ہے. تو وہاں پہ تلنگانہ کے اندر کیمیکل فیکٹری میں ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں بتایا گیا کہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے. سگاچی انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ اس کی کیمیکل فیکٹری میں یہ دھماکہ ہوا ہے. دھماکے کے وقت 65 ورکرز جو ہے وہ فیکٹری میں کام کر رہے تھے. دھماکے میں 26 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر ہسپتال جو ہے وہ لے جایا گیا. اس سے پہلے اسی علاقے میں 2023 میں ایک فارما پلانٹ کے ریاکٹر میں دھماکے سے 6 افراد ہلاک اور 14 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ایئر انڈیا کا ایک جہاز جو ہے جو کریش کر گیا تھا, اس کے حوالے سے اب جو میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب اس کی جو تحقیقات کی جا رہی ہیں اس میں سبوٹاج کا ایلیمنٹ بھی جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. سبوٹاج سے مراد ہے تخریب کاری یا دہشت گردی یا اس ایلیمنٹ کو بھی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ کہیں اس جہاز کو ڈیلیبریٹلی تو نہیں گرایا گیا اور یہ نقصان پہنچایا گیا, کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے چند ہفتوں کے بعد جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا ہے. ادھر بھی میں دوبارہ وہی کہوں گا کہ تاڑی مہربانی انہوں بھی پاکستان تنا پا دینا, کیونکہ جس طرح بھی میں دھماکے کے بارے میں بات کر رہا تھا اسی طرح جہاز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہی خبریں ہیں. تو اس کا بیسکلی ابھی ریسنٹلی جو ہے اس کا بلیک باکس جو ہے وہ ریکور کیا گیا ہے. اچھا, بلیک باکس کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک خبر دوں, بلیک باکس اس کا نام ضرور ہوتا ہے لیکن ایکچولی یہ بلیک نہیں ہوتا, یہ اورنج کلر کا ہوتا ہے. تو لیکن نام اس کا بلیک باکس ہوتا ہے جس میں یہ بیسکلی فلائٹ کا ڈیٹا اور جو کاکپٹ کی آڈیو ریکارڈنگز ہوتی ہیں وہ ساری اس کے اندر سیو ہوتی ہیں. پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ یہ جو بلیک باکس ہے اس کو انڈیا سے باہر بھیجا جائے گا, لیکن مودی سرکار نے کہا کہ نہیں باہر نہیں بھیجنا, ادھر ہی انویسٹیگیٹ کرنا. اب اس کی کیا وجہ ہے, اس کے اوپر بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے, آپ باہر بھجوائیں, ڈیٹا منگوائیں, آپ کو پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی بہت سے جو ہے نا وہ لال بتیاں جل رہی ہیں کہ یہ اس پہ کیوں اتنا انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب اس کی انویسٹیگیشن ادھر ہی کرنی ہے, انڈیا کے اندر ہی کرنی ہے, انڈیا کے لوگوں سے کروانی ہے. تو کیا بیسکلی کوئی نیا ایلیمنٹ اس کے اندر کریٹ, کیونکہ ایلیمنٹس کریٹ کرنے کے حوالے سے نا یہ لوگ ماسٹر ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ پہلگام کا بھی واقعہ آپ اسی سے اندازہ کر لینا کہ پہلگام کے واقعے کے اوپر جو ہے پوری آپ نے جنگ چھیڑ دی, اور بہار کے الیکشنز میں ابھی بھی چند دن باقی, چند مہینے باقی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے آپ انڈیا سے, نریندر مودی سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کہیں کسی بھی گروی حرکت تک جو ہے وہ جا سکتا ہے. سو اس لیے تمام تر نظریں جو ہیں وہ ہم ان کے اوپر فوکس رکھیں گے کہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین نے غیر فعال سارک تنظیم جو ہے, سارک سمٹ بھی ہوتے رہے ہیں آپ جانتے ہوں گے, اس کی جگہ ایک نئی علاقائی تنظیم جو ہے اس کے قیام کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کر دیا ہے. اور اسی سلسلے میں پچھلے دنوں ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی تھی پاکستان, چین اور بنگلہ دیش کے ریپرزینٹیوز کے درمیان, جس میں انڈیا کے اندر جو ہے نا وہ بڑی مصیبت پڑ گئی تھی کہ یار یہ تینوں ہی جو ہیں وہ انڈیا کے نیبرز ہیں. تو اس کے اوپر اب یہ غور کیا جا رہا ہے کہ اس خطے کے حوالے سے, اس علاقے کے حوالے سے وہ چائنا کو شامل کر کے ایک نئی تنظیم جو ہے بنائی جائے جس کے اندر بنگلہ دیش بھی شامل ہوں اور پاکستان بھی شامل ہوں اور دیگر جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے. مثال کے طور پہ آس پاس نیپال بنتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ افغانستان ہے, ایران ہے, ان کو شامل کر کے اگر ایک بڑی تنظیم بنتی ہے تو انڈیا کو تو مصیبت پڑ جائے گی, کیونکہ ساک جو ہے وہ انڈیا کی وجہ سے آپریٹ نہیں کر پا رہا. انڈیا اس کے اندر جو ہے وہ اپنا بیسکلی اس کو اوور پاور کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ساک آپریٹ ہی نہیں کر پا رہا. تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک نئی تنظیم جو ہے وہ اس طرح کی بنائی جائے, اور اگر اس طرح کی کوئی تنظیم بن گئی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ کیا حال ہوگا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ